بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب قول اللہ تبارک و تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فللہ الاسماء الحسنى. یہ بخاری شریف کے کتاب التوحید کے باب نمبر 2 ہے، جس باب کا عنوان ہی ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فللہ الاسماء الحسنى. اس باب کا عنوان ہی قرآن شریف کی آیت سے رکھا ہے، جو سورہ مریم کی آیت کا ایک جز ہے یا سورہ مریم کی ایک آیت ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے رب کو، اللہ کو یا رحمان کو پکارو. کسی نام سے پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو یہاں اللہ کے ایک اسم جلالی اللہ کا لفظ آیا ہے اور دوسرا اسم صفات جو رحمان کا لفظ آیا ہے. اس میں سے بہترین ناموں میں سے ایک 2 نام ہیں اللہ کے. 99 نام ہیں، اس میں ٹاپ آف موسٹ جو نام ہے وہ اللہ، یہ کلمہ ذوالجلال ہے. اور دوسرا رحمان ہے، جو اس کے رحمت ہے اللہ جل جلالہ کو اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر حاوی ہے. رحمت اسلام میں را ہا میم، عربی لغات میں را ہا میم سے ماخوذ ہے. اس سے رحم بھی آتا ہے، جہاں بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹوں میں، ووم، تو اسے رحم بھی بولتے ہیں. اللہ نے اپنا نام بھی رحمان رکھا ہے کہ اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے تو ماں کے بچے میں پیٹ میں نطفہ پیدا ہوتا ہے. وہی بچہ اللہ جل جلالہ کا بھی اٹھا لیتا ہے. گھر میں ماتم آ جاتی ہے اور سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے یہاں بھی ایسا ہوا. ان کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے یہاں اللہ نے ایسے ہی ماجرا کیا کہ ان کے بچے موت کی گھرگھراہٹ اور تقاقع کے حالت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ بیٹی کا پیغامبر آیا کہ آپ کو خبر کر دو کہ ان کا لڑکا، ان کی اولاد اس حالت نزع میں ہیں، حالت تقاقع میں ہیں، یعنی اس کی روح اب تب نکل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیغام برخبر پہنچاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہا فاخبرہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. اللہ کے رسول نے فرمایا اے پیغامبر، میری ڈاٹر، میری بیٹی کا خبر لینے والا، تم ان کو جا کے خبر کر دو. تم جاؤ، واپس جاؤ ان کے پاس اور کہہ دو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان للہ ما اعطى ولہ ما
अन लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अता, कि अल्लाह ताला ही का वो चीज़ है जो उसने ले लिया है और जो दिया है, जो दिया वो भी अल्लाह का है और जो लिया वो भी अल्लाह का है। अन लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अता। आगे फरमाते हैं कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, अल्लाह के नज़दीक हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है, उस मुअय्यन वक्त पर अल्लाह ताला काम करेगा ही। अल्लाह ताला ने इस तरह से जो है हर चीज़ का टाइम सेट कर दिया है। आज देखिए नेटवर्क के सिलसिला में कि नेटवर्क आपको 1 महीने के लिए फिक्स कर देता है कि 1 महीने की आपने फीस दी है, वो सिस्टम 1 महीने अपडेट कर देता है, वो 1 सेकंड भी आगे नहीं चलता है, उतना वहां पर जाके रुक जाता है। हाँ, अगर नेटवर्क बनाने वाला, फिक्स करने वाला अगर वही उसमें डेट चेंज कर दे और उसको बढ़ा दे तो उनके इख्तियार में है, वरना वो डेट फिक्स करके रखता है, किसी को ओपन नहीं देता है। अब जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो किसी को फुल नेटवर्क नहीं देता है कि अनलिमिटेड स्पीड तो दे सकता है, अनलिमिटेड मुद्दत नहीं दे सकता, अनलिमिटेड टाइम नहीं देता, बल्कि वो टाइम फिक्स के साथ अनलिमिटेड स्पीड दे सकता है। यानी एक इंसान के अंदर काफी ताकत हो, एक इंसान के अंदर कम ताकत हो, लेकिन दोनों का टाइम फिक्स होता है। एक शख्स ताकत के लिहाज से बहुत बड़ा पहलवान हो, एक शख्स ताकत व क़ुव्वत में बहुत कमजोर हो, स्पीड उसकी बहुत कमजोर हो, एक शख्स उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मगर दोनों के एक वक्त मुतय्यन है, फिक्स है, उससे ज्यादा वो नहीं चल सकता। उस फीस अगर देता है तो ठीक है, अगर फीस नहीं देगा तो नहीं है। वही फीस क्या है? अल्लाह से दुआएं। अगर अल्लाह से दुआ करते हैं तो हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक कि आपके अल्लाह दुआ करने वालों से अगर दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसकी मुद्दत बढ़ा दे, उसकी उम्र बढ़ा दे, तो अल्लाह ताला बढ़ा देता है, उसकी जो है तकदीर में तब्दीली कर देता है। अगर बंदा चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए तो उसको बिर्र व हिसनात करने के लिए जो है उसको ताकीद की जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कहा कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज अल्लाह के पास वक्त मुअय्यन के साथ है। उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये भी फरमाया फमुरहा, उनको हुक्म दो, फल तस्बिर वल तहतसिब, कि सब्र करे और अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखे। लेकिन जब वो फरिश्तादा, जब वो एलची साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, खबर पहुंचाता है, तो साहबजादी रसूल कसम खा लेती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उनके पास आए। कसम खाती है, कहते कद अक़समत लयातियन्नहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जरूर आए। जब ये खबर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और उनके साथ साद बिन उबादा और मुआज़ बिन जबल दोनों चल देते हैं। तो बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और उसकी जान अब तब की हालत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू टपक पड़े। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक पड़े। तो हजरत साद ने कहा, या रसूलल्लाह मा हाज़ा, ऐ अल्लाह के रसूल, या आपकी आंखों में आंसू क्या देख रहा हूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही, कि वो रहमत है जो अल्लाह ने अपने हर बंदों के कुलूब में रखा है, हर बंदों के दिलों में रखा है।
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، بے شک اللہ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں میں رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اب امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن العامش عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث ختم ہوئی، دوسری حدیث پر چلتے ہیں۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فاخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، وعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفي الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها فيشا ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا فرشتہ خدمت رسالت میں حاضر ہوا، جس میں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی کا کوئی بچہ ہے جو موت کی حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سن کر کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ جو کچھ اللہ نے لیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ جب وہ گیا تو پھر ان کی لڑکی نے صاحبزادی رسالت رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرشتادہ کو، اس ایلچی کو دوبارہ بھیجا کہ تم جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دو کہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ آپ ضرور ان کے پاس آئیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے اور بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو آخری حالت سے گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا یا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندوں کو دلوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان دونوں بندوں پر رحم کرتا ہے، ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیث اس باب کے ذیل میں بیان کیے گئے۔ تو اس باب میں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نام رحمان بھی ہیں، اللہ کے نام رحمان بھی ہے اور اللہ جل جلالہ کے اور بھی اسماء حسنی ہیں۔ تو کسی بھی نام سے آپ پکارو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار سنے گا۔ یہ باب نمبر 2 ختم ہوا۔ تیسرا باب، اس کا نام ہے باب قول اللہ تعالی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس سورہ الذاریات میں 58 آیت میں لکھا ہوا ہے۔
اس میں دیکھا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالی رزاق ہے، وہی روزی دیتا ہے، چاہے مخلوق اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرے یا اللہ کے ساتھ شرافت کرے، اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کے ساتھ کفر کرے، ہر حال میں اللہ جل جلالہ بندوں کو روزی دیتا ہے. ہر حال میں اللہ تعالی بندوں کو روزی دیتا ہے، چاہے بندہ اس کا کافر ہو یا بندہ اس کا مومن ہو. اسی سلسلے میں یہ حدیث آئی ہے. اور قرآن شریف کی آیت تو کلیئر ہے، واضح ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن العامس عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر، اصبر مبالغہ سے مان ہے اس میں تفضیل کا، کہ کوئی اس سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جتنی اعضاء بندوں سے سنتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرتا ہے. یہ بندے اللہ کے ساتھ اولاد شریک کرتا ہے کہ اللہ کے پاس اولاد ہے، اللہ کے پاس ولد ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، اور بہت سے دوسرے ادیان میں وہاں بھی بہت سے اللہ کے اعلی اولاد شمار کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے، یعنی اس کو تندرستی بھی دیتا ہے اور اس کو روزی بھی دیتا ہے. تو کتنا اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کتنا صبر کرتا ہے کہ ما احد اصبر على عطا سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. اللہ اللہ. اس میں ہمارے لیے کا بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک شخص اللہ کا کھلا دشمن ہے، ایک شخص اللہ کا باغی ہے، ایک شخص اللہ کا نافرمان اور سرکش ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دیتا ہے اور اس کو روزی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرتا ہے. جبکہ بعض ان میں سے اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بیوی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے پاس بیٹا ہے. اتنا کہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو عافیت بھی دیتا ہے اور اس کو روزی بھی دیتا ہے. کتنا صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کیا انسان کو کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے کہ انسان بھی صبر کرے، دشمنوں کے ساتھ صبر کریں، دوستوں کے ساتھ صبر کریں؟ بالکل ہدایت ہے اس میں کہ ہم بھی دوست کی کبھی بہت اچھی بات پر بھی صبر کرنا چاہیے، بہت بری بات پر بھی صبر کرنا چاہیے، اور دشمن کے ہر تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. یہ ہے سنت الہی. سنت الہیہ اللہ جل جلالہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو گالیاں دینے والا بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کی ہوائیں روک دے تو بس خلاص، اب اس کی زندگی دوبارہ نہیں آ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ وہ آکسیجن بھی اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ
وہ ہوائیں بھی دیتا ہے جس میں وہ کھلے طور سے سانس لیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ روزی بھی دیتا ہے جس میں وہ کھلے طور سے جو ہے کھاتا پیتا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنے فراوانی دیا ہے, اتنے روزیاں دیا ہے کہ خود عیش کی زندگی کو دنیا میں گزارتا ہے. اسی کو کہا ماحد اصبر علی و سمعہ من اللہ. آگے چلتا ہوں. یہ تیسرا باب میں ایک ہی حدیث لائی گئی تھی اور یہ بھی ہمارے توحید کا حصہ ہے. جہاں ہم توحید کا حصہ جہاں اللہ کو رحمان ماننا ہے, اللہ کے ذات پر یقین رکھنا ہے, وہاں چونکہ اللہ ذو القوت المتین ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی قوت ہے اللہ تعالیٰ میں ذو القوت المتین کہ وہ صبر کر لیتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کئی اور مقام پر درس دیا ہے کہ صبر کرنے کا کتنا فائدہ ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت. اب ہم اس باب کو ہی ختم کرتے ہیں. آپ باب نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی قرآن شریف کی آیات سے ہی اس کا نام رکھا ہے. متعدد آیات کے مختلف چھوٹے چھوٹے جملوں کو اس میں شامل کیا ہے. اور اس باب کا خلاصہ اگر یہ ہے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہے اور غیب کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. غیب کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے اور غیب کی پوری خبر اللہ جل جلالہ خود اپنے پاس رکھتا ہے. اس سلسلے میں متعدد آیات کے متعدد ٹکڑوں سے انہوں نے باب کا نام رکھا ہے. باب قول اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ احدا. سورہ جن میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 26 میں اللہ عالم الغیب ہے اور غیب پر کسی کو خبر نہیں لیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اللہ کے ساتھ غیب کی باتوں میں شریک ہے تو اپنے عقیدہ کا اصلاح کر لے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور غیب کی بات کسی کو نہیں شیئر کرتا اللہ تعالیٰ. اور دوسری آیت یہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ بھی قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ سورہ لقمان سے. بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. ایک اور ہے انزلہ بعلمہ. قرآن شریف کو نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے. انزلہ بعلمہ. آگے ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ. یہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ عورتوں کے رحم میں جب بچہ ٹھہرتا ہے اور وہ بچہ پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کب بچہ ماں کے شکم میں ماں کے رحم میں جگہ لیا کب وہاں سے نکلے گا وہ سارا علم اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اللہ کے پاس ہوتا ہے. اسی کو کہا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ. آگے الیہ یرد علم الساعہ. قیامت کا علم علم الساعہ کا اصلی مرجع اللہ ہے. یہ قرآن شریف کے کتنے ٹکڑے آئے؟ 1 2 3 4 5 ٹکڑے ہاں رکھے. باب میں آپ بھی اور بھی نام ہیں. قال یحییٰ الظاہر علی کل شیء علما والباطن علی کل شیء علما. باب کا ایک حصہ یہ بھی ہے. یحییٰ نے کہا اللہ تعالی کی ذات ظاہر ہے, ہر چیز پر اپنے علم سے ظاہر ہے.
اب باطن بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز پر اللہ کا علم باطن ہے پر شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اندر کی خبر کو بھی اللہ تعالیٰ علم سے احاطہ کر رکھا ہے، اب باہر کی خبروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ الظاہر، اللہ کے بعد اللہ ظاہر ہے، اللہ الظاہر علی کل شیء علما، الباطن علی کل شیء علما۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایک حدیث میں، یہ قرآن شریف کی آیت میں، اور ایک حدیث میں هو الاول هو الاول ليس قبله شيء هو الآخر ليس بعده شيء هو الظاهر ليس فوقه شيء هو الباطن ليس دونه شيء۔ تو گویا یہ ترجمۃ الباب کی شرح ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس میں بھی وہی کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم نہیں سوائے اللہ کو، کہ ماں کے پیٹ میں جو رحم میں ہے اس کے حقائق انسان نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو تو پتہ لگا لیتے ہیں آج کل، لیکن قرآن نے کہا ہے ماں کا لفظ لکھا ہے کہ کیا ہے، کہتے ہیں ماں کے معنی واٹس کی کرتے ہیں، واٹس یور فادر، تو کوئی فادر کا نام نہیں بتاتا ہے، بس کہ اس کے جو ہے ایجوکیشنل کوالٹی اور دوسری کوالٹی جو اس میں ہے اس کی طرف بتاتا ہے۔ تو وہی اگر ہم اس کو ماں کا واٹس کے معنی لے کہ وہ بچہ، وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ انسان کس اخلاق کا نکلے گا، کیسے عادات اطوار کا نکلے گا، وہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، وہ اس کو کتنے روزی ملیں گے، کتنی اولاد ہوگی، کیا کوئی مشین بتا سکتا ہے؟ واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں، تو کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے اس کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس طرح کل آدمی کیا رزق حاصل کرے گا اس کی خبر انسان کو نہیں ہے، اور بارش اللہ تعالیٰ کب برسائے گا اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور کوئی انسان نہیں سمجھتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ چلتے ہیں یہ حدیث کی طرف۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في الغد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا أحد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں غیب کی چابیاں 5 ہیں اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ارحام کس چیز کو شامل کر رکھا ہے، حامل کر رکھا ہے، اللہ کے سوا اس کو کسی کا علم نہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ کل میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا اس کا کسی کا علم نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا انسان کو اس کا علم نہیں ہے، صرف غذا سے متعلق نہیں ہے، لکھا ہوا ہے وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہونے والا ہے
اللہ کے سوا اس کا کسی انسان کو اس کا علم نہیں. لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. بارش کب ہوگی انسان نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. اور اسی طرح آدمی کہاں مرے گا، کس سرزمین میں اس کی وفات ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح قیامت کب آئے گی، اللہ کے سوا کسی انسان کو اس کی خبر نہیں. یہ حدیث ہے. اس میں اور بھی 2 حدیث ہے. پڑھتا ہوں حدیث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جس نے تمہیں یہ بیان کرے، یہ حضرت مسروق ان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ من حدثک، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو گویا اس نے جھوٹ کہا. کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نظریں نہیں دیکھ سکتی. اس طرح فرماتی ہیں کہ من حدثک، کہ جو تجھ کو بتائے، انہ یعلم الغیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر رکھتے تھے، فقد کذب، تو اس نے جھوٹی بات کہی. چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس روایت کے باوجود جو بخاری شریف کی 7380 نمبر ہے، کتاب التوحید کے باب نمبر 4 میں ہے، یہ حدیث بیان کیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کوئی غیب کی خبر رکھنے والے تھے یا غیب میں اللہ کے شریک تھے، تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق جھوٹ بات کہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اللہ جل جلالہ کو دیکھنا، اس کے بارے میں متعدد روایت ہیں کہ بالواسطہ دیکھا، پردے کے ساتھ دیکھا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال براہ راست آج تک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ اللہ نے قیامت میں دیکھنے کے لیے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، سارے اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور قیامت میں. یہ چوتھے باب میں 2 حدیث بیان کی گئی. ایک حدیث تو 5 باتوں کی طرف اشارہ تھی، دوسری حدیث یہ 2 باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے کہ اللہ کو انہوں نے دیکھا تو اس نے جھوٹ کہی، اور جو تم کو یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس نے بھی جھوٹ بات کہی. چونکہ دونوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے استدلال کیا ہے. لا تدرکہ الابصار، یہ اللہ جل جلالہ کو دیکھنے کے بارے میں. لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب نہیں جان سکتا کوئی سوائے اللہ کے. یہ چوتھے باب کا ذکر ختم ہوا. اب آگے چلتے ہیں. باب قول اللہ تعالی السلام المؤمن، سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے. اس باب کا نام رکھا یہ السلام المؤمن. یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. سلام بھی اللہ کا نام ہے اور مومن بھی اللہ کا نام ہے. یہاں بتانا چاہیں گے سلام کے بارے میں. اس مقام پر سلام اللہ کا نام ہے. یہ بھی ہمارے توحید کا جز ہے کہ ہم توحید کے ابواب سے پڑھ رہے ہیں کہ توحید اللہ جل جلالہ کو ایک ماننا ہے.
اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے بحث تفصیل سے گزری ہے کہ جہمیہ اور معتزلہ اللہ کے صفات کی تشبیہات سے مبرہ سمجھتے ہیں اور اس کو ایک جسم کی شکل کرتے ہیں جو مختلف اشیاء سے مرکب ہوتا ہے، لہذا وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز سے مشابہہ دینا، اور مشابہہ دینا شرک ہے، لہذا اللہ تعالی ایسا اللہ کے ساتھ مشابہت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، یہاں تک وہ لوگ شک بیٹھے۔ ان لوگوں کے جو مسند عمدہ باتیں تھیں وہ بھی گزر چکی ہے کہ کس بیس پر وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ تو اس مقام پر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت کہتے تھے السلام علی اللہ، کیا کہتے تھے؟ السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، یعنی اللہ کو سلامتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بذات خود سلام ہیں، تم ایسا مت کہو، اب کہنا ہو تو ایسا کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحیات زبان سے جو جتنی تعریف کی جائے وہ تحیات کہلاتے ہیں، الصلوات عملاً جتنی تعریف اللہ کی کیے جائے، نماز پڑھ کے ہو، ایکشن سے ہو، جتنی تعریف اللہ کے کرنا ہو وہ ہو، طیبات مال خرچ کر کے جتنی پاکیزگی بیان اللہ کا کر سکتے ہو، ان تینوں طریقے سے تعریف اللہ کے کر سکتے ہو۔ تو اس میں معنی کریں گے تمام زبان کی تعریفیں اور اعمال کی تعریفیں، مال کی تعریفیں، مال کے ذریعے اللہ کی تعریف، جس اعمال کے ذریعے سے اللہ کی تعریف، الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف، سارے کے سارے مخصوص ہے اللہ کی ذات کے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات بھی آپ پر ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر سلامتی ہو۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اس کے رسول ہیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، تحیات کو پڑھ دیتا ہوں، کسی کو کریکشن کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بات ختم ہوئی۔ یہ 5واں باب تھا سورۃ التوحید، انہیں کتاب التوحید کی، اور اس میں ایک ہی حدیث بیان کی گئی۔ چلتے ہیں آگے، باب 6 باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب قول اللہ عز وجل مالک الناس، سورہ ناس کی آیت نمبر 2 ہے۔ فیہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی باب کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، روایت کیا ہے۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد
وهو الابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال الشعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة مثله. اس ترجمہ یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن صالح نے، اور کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن وہب نے کہ انہوں نے خبر دی کہ یونس نے خبر دی مجھے یونس نے اور وہ ابن صحاب نے سے اور وہ سعید بن مسیب سے. سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے یقبض اللہ الارض یقبض اللہ الارض قبض یقبض مٹھی میں پکڑنا. تو قبض یقبض اللہ تعالیٰ مٹھی میں پکڑ لے گا زمین کو قیامت کے دن. زمین کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی مٹھی میں آ جائے گا. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ اپنے دائیں ہاتھ آسمان کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ رکھ لے گا. یعنی دائیں ہاتھ میں آسمان سارے لپٹ کر کے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. یہاں تو لکھا نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، لیکن اللہ کے ایک ہاتھ میں اللہ کے قبضے میں زمین ہوگی. اور اللہ اس وقت فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں آج؟ اللہ تعالیٰ پکارے گا کہاں زمین کے بڑے بڑے بادشاہ جس کے سامنے بڑے بڑے سر جھکا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ بادشاہت ایسی ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ لپٹ کر کے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا، اور زمین ان کے قبضے میں ہوگا. اور پھر اللہ کا پکار ہوگا انا الملک این ملوک الارض. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اسی طرح کی روایت ابو سلمہ سے بھی ہے، اسی طرح کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. اب یہ روایت تلاشیں تو بخاری میں مل جائے گی آپ کو، دوسری روایت میں بھی مل جائے گی، دوسرے احادیث میں مل جائیں گی. یہ 6 باب نمبر گزرا، اس میں ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے. باب 7واں باب میں چند احادیث ہیں. اس باب کا بھی نام قرآن شریف کی آیات سے رکھا گیا ہے. باب قول اللہ تعالی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دوسری جگہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پھر اور جگہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اور جگہ ہے وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. یہ باب ہے. یہ ابواب کے بعض کلمات، اس باب کے بعض کلمات قرآن شریف سے ماخوذ کیے گئے. ان میں سے ایک تو ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ہی کی ذات عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. چونکہ اللہ کے صفات بھی ثابت کرنا ہے، تو اس حدیث میں اللہ جل جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام عزیز اور حکیم بھی ہے.
اسی طرح سبحان بھی اللہ کا نام ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ ہی کے لیے عزت ہے یا اس کے رسول کے لیے عزت ہے. اور جس نے اللہ کی عزت اور اس کے صفات کی عزت کے ساتھ حلف اٹھائی. آگے بتاتے ہیں کہ قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جہنم قط قط وعزتك، تقول جہنم قط قط وعزتك. یہ انس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، کہا کہ جہنم، انس کہتے ہیں کہ جہنم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آواز ہوگی، جہنم بولے گی قط قط وعزتك. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں یبقى رجل بین الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول يا رب أصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و جہنم کے درمیان ایک شخص باقی رہے گا، اور وہ شخص اہل جہنم سے، اہل نار میں سے آخری شخص ہوگا جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یکون آخر اہل النار دخول الجنہ، جنت میں داخل اہل نار کو نار سے، آگ سے، جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل وہ آخری شخص ہوگا. آخری شخص کا کیا تصور ہوگا؟ وہ کہے گا یا رب اصرف وجہی عن النار لا وعزتک لا اسألک غیرہا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھ، اس سے پھیر دے. قسم خدا کی، تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا، صرف جہنم کے آگ سے میرے چہرے کو پھیر دے. اصرف وجہی یا رب اصرف وجہی عن النار لا وعزتک لا اسألک غیرہا. تیری عزت کی قسم، اللہ کو کہے گا اے رب میرے چہرے کو جہنم سے دور کر دے، تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھوں گا. جہنم مانگتا ہی نہیں، جنت مانگ ہی نہیں رہا ہے، صرف جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو پھیرنا کہتا ہے ہر رات جہنم کے آگ. آخری شخص جس کو جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، جہنم سے آزاد کر کے جہنم میں ڈالے گا. تو حضرت انس نے پہلے جو روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جہنم کی آواز کے بارے میں بتایا، تقول جہنم قط قط وعزتک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آخری شخص کے بارے میں بتایا. قال ابو سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل لک ذلک وعشرۃ امثالہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جل جلالہ فرمائے گا اس کو، اللہ کا ذالک وعشرۃ امثالہ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور 10 گنا اور بھی ہے. جب وہ بندہ سوال کرے گا جو سوال کیا تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور 10 گنا اور دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی وہ جنت کی نعمت ہی دے گا. عشر امثالہ سے، امثالہ سے مراد وہی. قال ابو ایوب وعزتک لا غنى بی عن برکتک. ابو ایوب نے کہا وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا غنى بی عن برکتک، مجھے
فائدہ نہیں ہوگا سوائے تیری برکت کے، تو برکت دے دے تم میں خوش رہوں گا۔ وہ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعزتک لا غنى بی عن برکتک۔ تو گویا ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے چند باتوں کو اور شامل کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چند حدیث میں کیا باتیں آتی ہیں۔ چند حدیث کیا، 2 حدیث ہیں اس میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یہ دعا میں کہا کرتے تھے اعوذ بعزتک، تیرے عزت کی پناہ مانگتا ہوں، الذی لا الہ الا انت، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الذی لا یموت، جو کبھی مرتا نہیں ہے، والجن والانس یموتون، جن اور انس سب مرتے ہیں، جن اور انس دونوں مرتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں مرنے والی۔ تو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اوپر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے۔ دیکھیے یہ عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر۔ تو ترجمۃ الباب میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم لوگ کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطالبہ پوری بھی کر رہا ہے۔ جیسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بتا وَلَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر لبیک کہا کہ وہ دے بھی رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دے گا۔ گویا اللہ کی عزت کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری روایت کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرمية قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار، وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس وحدثنا وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة۔ انتہا۔ یہ حدیث کی روایت کے بارے میں چند روایات متعدد اسناد سے گزرے ہیں اور سب کو امام بخاری نے یہاں جمع کی ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت متعدد ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ نے نقل کی
دوسری روایت میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے قتادہ نے روایت کی، اور ایک روایت میں حضرت انس سے بھی قتادہ نے روایت کی. تینوں روایت کو قتادہ نے روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے. اب باقی جو سندیں ہیں اس میں بعد کی روایت اور روایت میں مختلف لوگ ہیں. اس میں ہے کہ لا یزال یلقا فیہا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالتے جائے گا، ڈالتے جائے گا، ڈالتے جائے گا، رحم میں بھرتی جائے گا، بھرتی جائے گا. جہنم حل میں مزید کہتی رہے گی کہ اور بھی ہے، اور بھی ہے، اور بھی ہے. یہ جہنم کی آواز ہوگی. یہاں تک کہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے میں ڈال دیں گے، اس کے منہ میں. تو بعض سے سکر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جائے گی. یا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بہرحال اللہ تعالی اس وقت جہنم بولے گا قد قد، جہنم بولے گا کہ قد قد بعزتی کا و کرمی کا. یعنی اب اللہ تبارک تعالی اس کے جہنم میں اپنا قدم ڈال دیں گے تو جہنم کی آواز جو حل میں مزید کی تھی وہ بدل جائے گی کہ اور ہے، اور ہے. نہیں، تب بولنا ہوگا قد قد و بعزتی کا و کرمی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ضرورت نہیں ہے، اب فل ہو گیا. قد قد و بعزتی کا و جلالی کا و بعزتی کا و کرمی کا، یہ جہنم کی آواز ہوگی اس وقت جب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ فل ہو جائے گی. یہ تو جہنم کی بات ہے. اس طرح ولا تزال الجنت تفضل، جنت بھی کا کچھ حصہ اس کا خالی رہے گا. حتی ینشئ اللہ لہا خلقا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا. فیسکنہم فضل الجنہ، تو باقی جنت میں ان کو سکونت کر دیں گے، ان کو رہائش دیں گے، تو لوگ وہاں رہیں گے. یہ اس حدیث میں بتایا گیا. تو گویا اس لحاظ سے کہ جنت اور جہنم کے حقائق اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ہم کو بتا دی گئی. ایک اور حدیث یہ باب نمبر 7 گزرا. اب باب نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. اس کا نام ہے باب قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. سورہ نام کی آیت نمبر 73 ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی حقانیت، جتنی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں بہت سی چیزوں کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، نار حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، قیامت حق ہے. ان ساری چیزوں پر جو ہے ہمیں ایمان ہونا چاہیے. یہاں ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رات میں دعا کرنے کی جو کلمات استعمال کرتے تھے وہ کلمات کو یہاں نقل کیا ہے. اور یہ ہمارے دعاؤں کے لیے بہت بہترین کلمات ہیں جس سے اللہ کی تعریف شروع کر سکتے ہیں. ہمارے اہل علم دوستوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں، اور رات کی دعاؤں میں اور مفید، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کی دعاؤں میں کی ہے. میں پڑھتا ہوں. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا قال أنت الحق وقولك الحق. انتهى. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کرتے تھے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، انت رب السماوات والارض لک الحمد، تو زمین و آسمان کا رب ہے، تیرے لیے حمد ہے. انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہیں اس کے قیم ہے، اس کے نگراں ہیں. انت نور السماوات والارض لک الحمد وانت نور السماوات والارض، تیرے لیے حمد ہے، تو یہ زمین و آسمان کا نور ہے. قولک الحق، تیرا قول حق ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے، ولقاؤک حق، اور تجھ سے ملنا حق ہے، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، نار حق ہے، جہنم حق ہے، والساعۃ حق، قیامت حق ہے. اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیرے لیے ہم نے اسلام لایا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، علیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، والیک انبت، اور تیری طرف رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیرے لیے میں نے دوسروں سے مخاصمت کی اور حرب کیا، جنگ کیا، والیک حاکمت، اور تیری ہی خاطر میں نے لوگوں کا محاکمہ کیا. فاغفر لی ما قدمت واخرت، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، بس تو معاف کر دے ہر وہ چیز جو میں نے پہلے کیا بعد میں کروں گا. واسررت وعلنت، جو میں چھپے کیا اور علانیہ طور پر کیا سب کو معاف کر دے. انت الہی لا الہ لی غیرک، تو ہی رب ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں. اور دوسری روایت میں جس کو ثابت بن محمد بیان کرتے ہیں سفیان کے ذریعے سے، اس میں انت الحق و قولک الحق، تو حق ہے تیرا قول حق ہے. یہ باب نمبر 9 ہے. 8 گزرا اور آج اسی پر اکتفا کرنا اچھا لگتا ہے. اس یعنی باب نمبر 2 سے لے کر اور 8 تک جو باب آئے، اس میں اللہ جل جلالہ کے صفات نام، اس کے قدرت کاملہ اور جنت و جہنم کے درمیان پھنسے لوگوں کے احوال، جنت و جہنم کے احوال، آخر میں وہ دعا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا. آخری اسی پر ختم کیا ہوں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض قولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. اللهم 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 اغفر لي وارحمني وعافني اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم اغفر لي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات والذاكرين والذاكرات اللهم ادخلهم في فسيح جناتك. من راحوا إليك من ارتحلوا إليك اللهم اغفرهم وادخلهم في فسيح جناتك. اللهم لا تجعل قلوبنا في القلب الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه.